دوسری بات یہ کہ گھر کے استعمال کی چیزیں کسی کو دینا عاریتاً یا کسی کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دے دینا یہ جائز ہے اور اس میں کوئی ممانعت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے آخری پارے کی، سورۃ الماعون، سورۃ الماعون، اس کی آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ جو برتنے کی چیزوں سے منع کرتے ہیں ان کی مذمت کی ہے اللہ نے اس سورہ میں، استعمال کی چیزوں کو دینے سے منع کرنے والوں کی مذمت فرمائی۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو گھر میں عام طور پر چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، سوئی، دھاگا، پانی کا برتن، ہنڈیا، دیگچی، بالٹی، جھاڑو، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معمولی چیزیں کہلاتی ہیں۔ وہ اگر کوئی پڑوس میں سے مانگتا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے جھاڑو دے دو، تھوڑی دیر کے لیے ذرا ایک دیگچی دے دینا، ہمیں کچھ کھانا پکانا ہے، تو اس سے منع کرنے کی ممانعت ہے کہ منع نہ کرو، اگر تمہارے پاس ہے تو دے دو، کیونکہ وہ عام استعمال کی چیزیں۔ تو معون لفظ جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور اس کا جو معنی مفسرین نے کیا ہے اور فقہا نے کیا ہے تشریح میں، وہ یہی کیا ہے کہ استعمال کی چیزیں، برتنے والی چیزیں، معمولی قسم کی چیزیں وہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں سب کے، تو کبھی کبھی پڑوس والے ایک دوسرے سے مانگ بھی لیتے ہیں، ارے ذرا یہ دے دینا۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ تم اگر گھر میں کوئی کھانا پکاؤ تو ذرا اس کو ایسا کر لو کہ پڑوس میں بھی دے دو۔ حدیث پاک میں ہے نا یہ بات کہ اپنے پڑوس میں کچھ بھیجو چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بکری کا کھر جو ہے نا وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، وہ بکری کا گوشت نہیں ہوتا، وہ کھر، ناخن، بے فائدہ قسم کی چیز ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ اگر کھر بھی ہو نا، وہ بھی اگر پڑوس میں تم دے سکتے ہو تو دے دو، اس میں بھی ثواب ہے۔ چنانچہ کھانے پینے کی چیز ہو یا استعمال کی چیز جو گھروں کے اندر ہوتی ہے اور کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی بہت بڑی جس کے دینے سے رات کو نیند نہ آئے، ارے پتہ نہیں واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی، تو ایسی چھوٹی موٹی چیزیں دینے میں تو کوئی حرج ہی نہیں، بلکہ اس کی رغبت دلائی گئی ہے قرآن پاک میں کہ دیا کرو کوئی اگر مانگتا ہو تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو فرمایا حدیث میں، یہ قرآن میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مذمت فرمائی ان لوگوں کی کہ جو برتنے کی چیزیں دینے سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔